سورة القاف رکوع 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا لعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ترجمہ قوف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور ہوگا؟ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بطے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح خبروں سے نکالنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبع کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی۔ سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
وأنتی فجزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ القاف شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی اور مختصر سی صورت ہے، اور جیسے کہ اللہ پاک کے تمام ارشادات ہمارے لیے کافی اہمیت کے حامل ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس سورہ قاف کا جو پہلا رکوع ابھی آپ نے ترجمہ و تلاوت سنا ہے، انشاءاللہ اس کی تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا درس نصیحت رکھی ہے۔ ہاں، یہ سورہ میری بہنوں، سورہ قاف اس کے تعلق سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور اقتربت الساعہ ہے نا، سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، اور ہر جمعہ کے خطبے میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیدین اور جمعہ میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے مجموعوں میں یہ سورت یعنی سورۃ القاف پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی ایک مصلحت یہ بتلائی گئی میری بہنوں کہ اس میں یعنی اس صورت میں جیسے کہ ابتدائے خلق یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا، ابتدا کیسے کی، بعثت کیسا ہوئی، پھر دوبارہ کیسا اٹھایا جائے گا لوگوں کو، اور حساب کتاب، جنت جہنم، اور ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، یہ پورے ترتیب وار یہ تمام بیانات اس میں ہیں۔ قوموں پر عذاب کیسا آیا، یہ تمام یعنی ترتیب وار بیانات ہیں۔ تو اسی لیے یعنی ایک انسان کو اس کی زندگی پر غور و فکر کرنے کے لیے جیسے مطلب ایک ترتیب ہوتی نا کہ انسان کی تخلیق کہاں سے ہوئی، پھر اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو دنیا میں رکھا، دنیا میں کیا کرنا ہے، اس سے کیا کیا چیزیں اس کو فراہم کی اللہ نے، اور دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اسے، حساب ہوگا اس کا، پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، ثواب ہوگا یا اس کو عذاب ملے گا۔ تو یہ پورے ترتیب وار بیانات اس صورت میں ہیں۔ تو ایک اعادہ ہوتا ہے انسان کو، ایک یعنی اس کو اپنی زندگی کا اور زندگی بعد الموت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس احساس کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیتیں اس میں نازل کی ہیں، تو اس سورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجموعوں میں پڑھا کرتے، یعنی جب بڑا گیدرنگ ہوتی، بڑے مجموعے ہوتے، جیسے کہ عیدین کے وقت میں یا پھر جمعہ کے وقت میں آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ اس صورت کی شروعات ہم کریں گے، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے کیا درس نصیحت رکھا ہے۔ تو یہ صورت کی شروعات ہوتی ہے میری بہنوں لفظ قاف سے، حرف جو قاف ہے اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، قاف والقرآن المجید، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی یہاں پر۔ حروف مقطعات میں سے ایک حرف آیا قاف، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن المجید، یعنی بہت بڑے شان والے اس قرآن کی قسم ہے۔ یعنی اب یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ کہتا ہے، اور قرآن مجید کی قسم کھا کر کہتا ہے۔ اور میری بہنوں ایک بات یاد رکھیے آپ لوگ، یہ بارہا میں کہتی ہوں، جبھی بھی اللہ پاک کی جو قسمیں ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، تین کی انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، یہاں پر قرآن کی قسم کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی۔ بندوں کو اللہ نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ جیسے بعض لوگ قرآن کی قسم کھاتے، بعض لوگ کسی یعنی اپنے ماں کی قسم، بچوں کی قسم، والدین کی قسم، ایسی قسمیں کھاتے، ویسی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو شرک کہا گیا، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، تو کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم ہمیں نہیں کھانا۔ بہرحال یہ پوائنٹ میں بارہا اس سے پہلے بھی کہہ چکی، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی گویا اس نے شرک کیا، تو غیر اللہ کی قسم بالکل بھی ہمیں نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم،
یعنی بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا. جبکہ میری بہنوں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی نا ان کے لیے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ ارے تعجب ہے ہم کو کہ یہ ایک انسان ہماری کیسی رسول ہو سکتے ہیں، نہ یہ محمد کیسے رسول ہو سکتے ہیں، جبکہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. ہر نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوتا نا، شروع سے چل لیتے آ رہا ویسی کہ ہر نبی اسی قوم کا فرد ہوتا جس میں کہ اس کو مبعوث کیا جاتا، اٹھایا جاتا، قوم میں سے ہی اٹھایا جاتا نا. اور اسی حساب سے قریش مکہ کو بھی ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قریش ہی میں سے ایک شخص کو نبوت کے لیے چنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ لوگ بولتے تھے کہ کچھ عجیب دکھتا ہمیں. بولے کہ عجیب ہے یہ کہ کیا بات ہے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے، کھاتا پیتا، بولے کیسا رسول ہے جو لوگوں میں چل رہا پھر رہا. بولے تو کیا اب تمہارے لیے فرشتے آئیں گے آسمان سے کہ وہ تمہیں پیغام الہی سنائیں، جیسے ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا نا، پچھلے جگہ پہ یعنی قرآن کی آیت ہی ہے نا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ فرشتے آئیں ان کو قرآن لے کر ان کو احکامات الہی دینے کے لیے. فرشتے آ کے ڈائریکٹ ان کو دے. تو پھر یہ لوگ بولتے تھے کہ اب فرشتے آ کے دے رہے ہیں، فرشتوں کو کیا ہے. بولے انسان رہتا تو جب پتہ چلتا کہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی آبجیکشن کرتے تھے لوگ. تو بہرحال ان کے پاس بس نکتہ چینی کرنا، یعنی یہ جو اس زمانے میں جو کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، ان کا مقصد بس یہی تھا کہ وہ آبجیکشنز کریں، کیونکہ عمل کرنا نہیں ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر کہا والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا ہے. فقال الکافرون، کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، کہا کہ یہ عجیب چیز ہے. یعنی ان کو تعجب ہوا اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، مطلب اس قسم میں کیا محذوف ہے، یعنی کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ بے شک یہی نبی ہیں، یہی سچے ہیں، قیامت آئے گی اور تم سے اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا، ساری کائنات کو تباہ کرے گا، قیامت آئے گی اور پھر اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا، یعنی سوال جواب کرے گا. کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے نا کہ اذا متنا کنا ترابا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، مر کے بولے مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں لوٹایا جائے گا. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. ذالک رجع بعید، وہ کہتے تھے کہ یہ تو پھر تو یہ واپس ہی بولتے تھے کہ دور از عقل ہے، یعنی رجع بعید، یعنی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، یہ بولے عقل میں ہی نہیں آ رہی بات، یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہتے تھے کہ یہ نبی، یہ محمد کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم جب مر کے مٹی جب ہو جائیں گے، مٹی میں اندر پورے یعنی گم ہو جائیں گے مٹی میں، پھر سے لوٹایا جائے گا. یہ تو عقل والی بات ہی نہیں ہے، بولتے نعوذ باللہ. یعنی انسان کو جب دفن کر دیا جاتا تو مٹی اسے پورا کھا جاتی نا، مطلب اس کا جسم باقی نہیں رہتا، اس کے بال، اس کا ناخن تک بھی باقی نہیں رہتا، سارا گل جاتا. تو کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ذالک رجع بعید، کہتے تھے کہ یہ واپس ہی تو دور یعنی عقل سے پرے ہے، بولتے تھے. یعنی ہمارے عقل میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. فرمایا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو واپس ہی تو بعید از عقل ہے، اور کہتے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی یہ بات پر کہ قد علمنا، تحقیق کے بے شک ہم جانتے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے زمین کیا چیز کو نگل رہی ہے، کیا چیز گھٹا رہی ہے، مجھے معلوم ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب بھی ہے. یعنی زمین جب انسان کے گوشت، ہڈی، بال وغیرہ کو بوسیدہ کر کے کھا جاتی نا،
یعنی سے ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، تو نہ صرف یہ ہمارے علم میں ہے بلکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ لوح محفوظ میں درج بھی ہے۔ اسی لیے ان تمام اعضاء کو جمع کر کے انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کئی جگہ ہم نے پڑھا نا کہ جب میں پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا تو پھر کیا مشکل ہے میرے لیے کہ میں دوسری مرتبہ اس کو پیدا کروں؟ کوئی مشکل نہیں میرے لیے بولے۔ یہ بات سچ ہے کہ انسان اگر مر کے مٹی بھی ہوگا، حتیٰ کہ اس کو جلا کر اس کو راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا بھی گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں منصبی وہ بنانا، یعنی مطلب یہ کہ ہم اس کے پور پور تک درست کریں گے۔ یعنی خالی انسان کو بنانا مطلب دوبارہ تھوڑا چینجز رہیں گے نہیں، بلکہ اس کے جو فنگر پرنٹس دنیا میں تھے پھر دوبارہ جب اٹھائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس کے فنگر پرنٹس بھی وہی ہوں گے، مطلب اس میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ضرور پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرت والا ہے نا، بڑی قدرت والا ہے، اس کی تو کبریائی بڑائی بہت زیادہ ہے۔ اب جیسا آگے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے۔ اصل بات یہ تھی نا کہ یہ لوگ اللہ کو بڑا نہیں مانتے، اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، اسی لیے ایسی باتیں اڑاتے تھے، جھوٹ بات، وہ بھی یعنی خالی باتیں نہیں بلکہ جھوٹ بات کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت تھی کہ آیت نمبر 5 میں بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھوٹا کہا، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہہ دیا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، یعنی جب کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، یعنی حق آ گیا تھا، لما جاءہم آ گیا تھا ان کے پاس حق، فہم فی امر مریج، پس وہ کیا ہو گئے؟ ایک الجھاؤں میں پڑ گئے۔ مطلب حق بات، سچی بات، قرآن ان کے درمیان موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان کے سامنے رکھ دیا، اسلام ان کے سامنے رکھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور نبی کی ایک ایک باتیں، نصیحتیں ان کے لیے تھیں، لیکن ان کا معاملہ کیسا تھا؟ الجھنوں میں پڑ گئے تھے۔ کیسا الجھن؟ کبھی کہتے کہ نہیں 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 محمد کی بات نہیں مانا، بڑے جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ نہیں شاعر ہے، کبھی کہتے کہ نہیں کاہن ہے۔ ان کو کرنا نہیں تھا نا، عمل کرنا نہیں تھا، عمل کرنا نہیں تھا تو نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، بولتے تھے کہ نہیں 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 بھائی ہم نہیں مانیں گے، بولے ہم مانیں گے نہیں تمہاری بات، کیونکہ ہم کو کرنا ہی نہیں ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بولتے تھے کہ تم جو بھی بول رہے سب غلط ہے۔ یہ اللہ سے بے خوفی اور رسول کو جھٹلا دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، فرمایا افلم ینظروا الی السماء، یعنی کیا انہوں نے آسمان، اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ فوقہم، اپنے اوپر، یعنی انسان دیکھتا ہے نا اس کے اوپر آسمان ہے، کیسا ایسی اٹھ گیا خالی آسمان، اور ایسی ٹھہرا ہوا ہے۔ کیفا بنیناہا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو اس کو میں نے کیسے بنایا، وزیناہا، اور میں نے اس کو مزین کیا، زینت زدہ بنایا۔ کس سے؟ ہم نے سورہ ملک میں پڑھا تھا نا کہ اللہ نے روشن چراغ سورج کی شکل میں آسمان میں لگا دیا، ستارے جوڑ دیے، آسمان کو سورج سے، چاند ستاروں سے مزین کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، زینت زدہ بنا دیا، اور فرمایا کہ وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے۔ تم آسمان میں دیکھ تو اتنا بڑا آسمان ہے بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا، یعنی آسمان اتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا، اس میں کوئی آپ کو شگاف نظر آ رہا ہے، کوئی سوراخ، کوئی کبھی کوئی بیشی، کوئی ستون کے ذریعے سے ٹھہرا ہوا ہے، کچھ نہیں، بلکہ ایک بڑا سا آسمان انسان کے اوپر ہے۔ تو دیکھ کے سوچتا نہیں انسان کے مطلب یہ کیا ہے، کچھ تو ہوگا نا اس کے پیچھے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کی تخلیق کرنے والا کس نے بنایا، یہ آسمان کو کیوں بنایا، کس کے لیے بنایا؟ انسان کو سوچنا چاہیے نا۔ دیکھتا تو ہے آسمان کو، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس کی کہ کیوں ہے آسمان، کب تک رہے گا، گر بھی سکتا ہے، وہ کس کے لیے بنایا گیا، سوچنا چاہیے نا انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ افلم ینظروا الی السماء فوقہم،
ان کے اوपर. کیف بنیناہا، کیسے بنایا اس کو اللہ نے. وزیناہا، اور اس کو مزین کر دیا. وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے. اسی قسم کی آیت جو ہم نے سورۃ ملک کے تفسیر میں بھی پڑھی تھی نا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تم نکال ہی نہیں سکتے مسٹیک اللہ کی تخلیق میں. فرجع البصر هل تری من فطور، بار بار تم اگر اپنی نگاہوں کو پلٹا کر بھی دیکھو گے نا تو تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی تھکی ہوئی. دوہرا کر دوبارہ بھی تو دیکھ لے گا نا. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار بھی دیکھے گا. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، ہم نے پڑھا نا ہے سورہ ملک میں تفصیل سے. یعنی بارہا بھی انسان دیکھے گا، آسمانوں کو ٹٹولے گا تو کوئی قسم کی کجی نہیں پائے گا، کوئی قسم کی ٹیڑھی نہیں پائے گا، کوئی قسم کا شگاف، کوئی قسم کی نقص نہیں پائے گا اللہ کی تخلیق میں. بہرحال سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کرتے ہوئے، اپنی وحدانیت، اپنے اختیارات کو، اپنی تخلیق کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان کو کیسے پیدا کیا. دیکھتے نہیں؟ والارض، اور زمین کو بھی دیکھو. مددناہا، ہم نے بچھا دیا اس کو. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑ کو گاڑ دیا. اس قسم کا مضمون ہم پچھلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑ کو اس میں گاڑ دیا. یعنی تاکہ اس سے پہلے کہ صورتوں میں دوسری جگہوں پہ ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی نا اس ضمن میں، تو اس میں کیا پڑھا تھا؟ تاکہ زمین لڑک نہ جائے. اللہ نے مضبوطی سے پہاڑوں کو گاڑ دیا. اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کو ہم نے بچھایا، القینا، اور ڈال دیا اس میں، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑوں کو. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے ہر قسم کے خوشنما چیزیں پیدا کر دی. جوڑے کلی زوج، یعنی ہر قسم کے جوڑے. یعنی اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، نباتات بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کے. اور پھر کیسے ہیں وہ؟ یہ جوڑے کیسے ہیں؟ بہیج یعنی خوش منظر، شاداب، حسین. سبحان اللہ. یعنی آج سے 1400 سال کے اوپر، 1450 ایئرس بیک سمجھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، بہت سالوں بعد سائنس اس بات کی یعنی تحقیق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں نباتات میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. کئی سو سال بعد لوگوں کو پتہ چلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے ہی بول دیا تھا، یہ پیغام دے دیا تھا دنیا والوں کو کہ من کلی زوج بہیج، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، حتیٰ کہ جانور نہیں بلکہ نباتات کا بھی اللہ نے جوڑا بنایا. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. اب یہ جو باتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ جو کلام ہیں، یہ جو نصیحتیں ہیں، کس کے لیے ہے؟ وہ ہر رجوع کرنے والے کے لیے، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یہ بینائی کا ذریعہ بنے، یہ بصارت کا ذریعہ بنے. یہ دیکھیے میری بہنوں، دیکھتے تو سبھی ہیں آسمان کو، زمین کو، اللہ کی تخلیق کو، پہاڑوں کو، نباتات کو، جانوروں کو، انسانوں کی تخلیق کو، یہ تمام چیزوں کو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن بصیرت بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے. بصیرت کیا ہے میری بہنوں؟ ایک ہے دیکھنا، سمپلی خالی کوئی دیکھتا کوئی چیز کو، ایک ہے دیکھ کر غور و فکر کرتا ہے، اس کے اوپر تدبیر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، کس کے لیے پیدا کیا. تو یہ سوچنا تبصرہ کہلاتا، یعنی تبصرتاً و ذکرہ. اور یہ سوچ کے بندہ کیا کرتا؟ پھر نصیحت حاصل کرتا. اور کون سا بندہ؟ ہر کوئی نہیں، دیکھتے تو سبھی ہیں، لیکن کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ رجوع کرنے والا. لکل عبد منیب، بولے کہ ہر وہ میرا بندہ جو منیب ہے، یعنی رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے.
وہ بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کے قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر، اس کی قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ کیا کرتا ہے، بینائی سے اپنے دیکھ کر بصارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ آسمان زمین کی تخلیق کو دیکھ کر، دیگر اشیاء کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، ان تمام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اسے پتہ چلتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے کہ ہاں میرا رب ہے جس نے یہ تمام چیزوں کی تخلیق کی، میرے لیے کیا۔ کہا نا اللہ پاک نے قرآن میں کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا نہیں کیا، دیکھ لے اپنے اطراف میں۔ اور بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا۔ میری بہنوں، یہ جو آسمان سے بارش ہوتی نا، تو سبحان اللہ وہ اتنی بابرکت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکات رکھتا ہے آسمان کی بارش میں کہ اس سے باغات اٹھتے ہیں، کھیت اٹھتے ہیں، کھیت کھلیان جتنے ہم یعنی زندگی گزارنے کے ہمارے ذرائع ہیں، ہمارا دانہ پانی کہتے ہیں نا، سارا اس کے اوپر منحصر ہے بارش پر۔ تو یہ ہوئی نا رحمتوں والی بارش، ماءً مبارکن، مبارک پانی، بابرکت پانی جو آسمان سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ایسا پیارا زبردست پانی کہ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں۔ ہم جتنے میوے، پھل، ترکاری جو بھی کھاتے ہیں، اناج جو بھی کھاتے ہیں، وہ اللہ کی مہربانی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے صاف ستھرا پانی ایسے برساتا ہے، وہ پانی سے سبحان اللہ کھیتیاں ہوتی ہیں۔ کھارا پانی نہیں برساتا اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی ایسی بارش، رحمت کی بارش، بوندوں والی۔ ایسا نہیں کہ سارا کبھی کبھی ہوتا نا کہ جہاں پر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو بادل پھٹتے ہیں اور بے دریغ پانی گرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، لوگ بہہ کے مر جاتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے ماءً مبارکن ہی ہماری قسمت میں ہو، اللہم آمین یا رب۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے مبارک پانی، بابرکت پانی کو، فَأَنبَتْنَا بِهِ جنات، اور اس سے باغات، اور کیا ہوتے ہیں، حب الحسید۔ حب الحسید کہتے ہیں ایسے غلے، ایسے دانے جو حسید کیا ہوتے ہیں، کٹنے والی، کاٹنے والی کھیتی۔ مطلب وہ کون سی کھیتیاں ہیں کاٹنے والی، کون سی کھیتیاں کاٹی جاتی ہیں، گیہوں ہے، مکئی ہے، جوار، باجرہ، دالیں، چاول، یہ پوری چیزیں جو ہوتی نا، وہ پوری کھیتوں کو کیا کرتے، کاٹتے نا۔ اب ایک ہوتا پھل ہوتے، آم ہے، جام ہے، انار ہے، اس کے پھلوں کو توڑ لیا جاتا، درخت کو نہیں کاٹا جاتا۔ لیکن وہ کھیتیاں جو حب الحسید کہتے ہیں، جو کاٹی جاتی پھر اگائی جاتی ہے نا، جیسے اناج ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، یا پھر جو بھی کیا کہتے ہیں، گیہوں، جوار، باجرہ، یہ تمام چیزیں جو کاٹی جاتی ہیں، وہ بھی پانی سے ہی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ اور جنات کہتے ہیں باغات، یعنی ہر قسم کے باغ، ہر قسم کے، ہر میوے، ہر ترکاری، ہر قسم کے باغات۔ پھر یہ باغات کے علاوہ اللہ نے ذکر کیا کھجور کا، والنخل، اور کھجوروں کے، باسقات لہا طلع نضید، بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی بلند و بالا کھجور کا جو مطلب الگ الگ قسم کے کھجور ہوتے ہیں، بعض چھوٹے درخت ہوتے، بعض بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، بعض گدرا پھل نکلتا ہے، وہ ہوتا نا، مطلب قسم سے کھجور کے کئی اقسام ہیں، سبحان اللہ، کئی اقسام۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ سارے اقسام اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے اگاتا ہے۔ اور یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ بابرکت پانی کو نازل کرتا ہے، تو رزقاً للعباد، کیا ہے وہ رزق ہے بندوں کے لیے۔ کس کے لیے دیا اللہ نے، کس کے لیے نازل کیا پانی کو، کس کے لیے کائنات سجائی؟ میری بہنوں، اپنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اپنے بندوں کے لیے، رزقاً للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا، یعنی ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ دیکھو تم اللہ کی نشانیوں کو غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر زمین پر بارش نہیں ہوتی تو وہ کیسی ہوتی، کچھ دانہ نہیں اگاتی تھی وہ،
اگر اس پر بارش نہیں ہوتی، روکھی سکی زمین ہوتی نا، سکا پڑ گیا کبھی کوئی زمین پہ تو دیکھیے کیسی ہوتی وہ، روکھی سکی زمین ایسی ہوتی ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں، گھاس کا بھی نشان اور نام و نشان نہیں رہتا، سکی بنجر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہی بارش برسا کر مردہ شہروں کو زندہ کیا، دیکھتے ہو تم اپنی نگاہوں سے، اسی طرح کذالک الخروج، اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے. ہاں اب آئی بات یہ پھر، یعنی شروع میں جو آیتوں میں بات ہوئی تھی نا کہ وہ لوگ بولتے تھے نا کہ اذا متنا کننا ترابا، ارے مر کے مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں پورے گم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے گا. تو بولے روزانہ تم دیکھتے نا، ہر آئے دن تم دیکھتے ہو مردہ شہر ہوتے ہیں، مردہ زمین ہوتی ہے، یعنی زمین پوری بنجر ہوتی ہے، سوکھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، بارش جب برستی ہے تو کیسا اس کے اوپر ہریالی اگتی ہے. یعنی مردہ زمین کو جیسے اللہ زندہ کرتا ہے تو کذالک الخروج کہا، اسی طرح تم کو بھی نکالا جائے گا. بولے خبروں سے، اسی طرح خبروں سے نکلنا، جیسے بارش سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ اور شاداب کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت والے دن بھی انسان خبروں سے اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر کے نکالیں گے. اب یہ بات عقل میں آنے والی ہے اس کے لیے جو عقل سے کام لیتا ہے، یہ بات عقل میں آنے والی ہے اس کے لیے جو عقل سے کام لیتا ہے. اب جو عقل سے کام نہیں لیتا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں کہ معرفت اسے نہیں ہوتی کیا وہ لینا نہیں چاہتا. نہیں، بصیرت کی نگاہ تو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، ضرورت کس بات کی ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، کیوں آیا ہے وہ دنیا میں، کہاں جانا ہے اسے. اگر یہ بات وہ سوچتا نہیں ہے اور اپنی زندگی کو ایسے ہی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ایسے نکال دے گا تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ چیز. اللہ نے کیا کیا، ایسی قوموں کو جنہوں نے جھٹلا دیا اپنے رسولوں کو. کیوں؟ ان کو منمانی کرنی تھی، ان کو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، رسولوں کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس پر عمل کرنا ان کو نہیں تھا. کئی قومیں ایسی گزری. آپ آدم علیہ السلام کے دور سے لے لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کئی قومیں ایسی گزری جنہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کو، رسولوں کی لائی ہوئی باتوں کو نہیں مانا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ان کے لیے عذاب آیا. جیسے کہ کئی مقامات پر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قوم کا ذکر کیا، یہاں پر بھی قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع. اتنی ساری قوموں کی اللہ نے مثال دی. جھٹلایا، بولے تم سے پہلے جھٹلایا کس نے؟ قوم نوح نے جھٹلایا، اصحاب الرس نے جھٹلایا، ثمود کی قوم نے جھٹلایا، عاد کی قوم نے جھٹلایا، فرعون کی قوم نے جھٹلایا، اخوان لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ وقوم تبع. یعنی اتنے سارے اقوام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کذب الرسل فحق وعید. ان تمام نے جھٹلایا تھا اپنے رسولوں کو، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا وعدہ عذاب کا ان پر صادق آ گیا. یعنی اللہ وعدہ کرتا ہے بندے سے، اللہ کہتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے بندے سے کہ تو اگر نیک بنا تیرے لیے جنت ہے، اگر تو نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو جھٹلایا تو تیرے لیے وعید ہے. اور کیسی وعید ہے میری بہنوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسے کیسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے، وہ زبردست قومیں تھی، ان کے پاس مال و دولت تھا، ان کے دماغ ایسے تھے سبحان اللہ. دیکھیے ایک ایک قوم کی مثال، قوم عاد، قوم ثمود، بڑے بڑے پہاڑوں میں بہترین محل بناتے تھے. آپ امیجن کر سکتے پہاڑ میں محل؟ یعنی آج ہمارے کنسٹرکشنز کچھ بھی نہیں ہیں، آج جو ہم ورلڈ میں جو کنسٹرکشنز دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی زیرو ہے اس کے سامنے. ویسے کنسٹرکشنز وہ زمانے میں تھے. یعنی پہاڑوں کو تراش کر اس میں محلات بنانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہر قسم کی علم ان کو تھا. پچھلی قوموں میں دیکھیے قسم قسم، یعنی وہ لوگ ترقی کا عالم یہ تھا
کہ سبحان اللہ ایک ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ آپ اس میں گھر بنانے میں دیکھ لیجئے اور کھیت کھلیان کے لیے دیکھ لیجئے، زراعت کے ذریعے، یعنی ایک ایک چیزیں، یعنی سبحان اللہ پچھلے اقوام کی دیکھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اسی دور میں ترقی ہوئی، وہ دور میں ترقی نہیں ہوئی تھی. نہیں، ہر ادوار میں اپنے اپنے طور پر بہت زیادہ ترقی کی تھی ان قوموں نے. لیکن غلطی کیا کی انہوں نے؟ ترقی کے ساتھ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم دیتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جو ترقی وہ دیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رب کے آگے جھک جائے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عقل دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ تخلیق کی. بندہ نا جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا حال یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مثال دی جاتی نا کہ پھلدار درخت کی مثال کیسے ہوتی. اس پر پھل لگتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا ہوتا ہے. جس کو پھل نہیں لگتے وہ تنا ہوا ہوتا ہے. تو پھلدار درخت کی مثال کیسی تھی؟ جھکی ہوئی. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے. یہ نہیں کہ من مانی کرتے پھرے. کتنی قوموں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. قوم نوح کو دیکھیے، کتنی ترقی یافتہ قوم تھی، بہت بہترین زندگی گزار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا، عیش و عشرت ہر چیز تھی ان کے پاس. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا. نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تو کیا ہوا کہ بڑے طوفان نے انہیں آ گھیرا اور اللہ نے ساروں کو غارت کر دیا تھا. اللہ اکبر. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ محفوظ رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ڈبو دیا تھا، بس چند لوگ بچ گئے تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان. آپ قوم نوح کو دیکھ لیجئے. اصحاب الرس کون سے میری بہنوں؟ اصحاب الرس کون ہیں؟ ہم جب یعنی مفسرین کے تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ مطلب کوئی کسی قوم کو کہتے ہیں، کوئی کسی قوم کو. لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب اخدود کو اصحاب الرس کہا گیا. اصحاب اخدود کا ہم نے کہاں پہ پڑھا؟ سورہ بروج میں. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود پڑھا نا ہم نے سورہ بروج کی تفسیر. تو وہ جو اصحاب الاخدود تھے انہیں اصحاب الرس بھی کہا گیا. بہرحال قومی گزری اور ہم نے ان قوموں کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کیا پچھلے دروس میں، لیکن یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا ہے. پڑھے نا واقعہ قوم نوح کا، اصحاب الاخدود کا، قوم ثمود کا، قوم عاد کا، اور فرعون و موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ الگ الگ طریقے سے سمجھایا بندوں کو کہ کیا کیا غلطیاں فرعون نے کی تھی اور کیسے کیسے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا تھا، اس کی قوم کو سمجھایا تھا. تو یہ پورا صرف پڑھ کے ہمیں ایسی چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے میری بہنوں. یہ ہم پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں. کس چیز پر عمل کریں؟ جو اللہ کی محبوب ترین چیزیں ہیں. یہ قوم نے جو غلطیاں کی وہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنا ہے. جیسے یہ قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، یہ قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا. تو آج ہم کیا آج ہم اس چیز سے دور ہیں؟ نہیں. ان کے طریقے الگ تھے، ہمارے طریقے الگ ہیں. کیا آج ہم سنتوں کا مذاق نہیں بنا رہے؟ کیا آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیا سیریس لے رہے ہیں؟ دیکھیے آج دنیا میں دیکھیے اچھے خاصے یعنی اپنے آپ کو مسلمان مومن کہنے والے روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، عمرے کر لیتے، حج کر لیتے، سب کر لیتے، اور پھر اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ویڈیوگرافرز کے سامنے بٹھا دیتے. تعجب ہوتا ان کی غیرت پر. ایسے کیسے بے غیرت ہو گئے ہمارے لوگ. کہاں گئی ان کی غیرت کہ سجی سجائی بھی دلہن کو ایک غیر مرد کا گھورنے کا مقام بنا کے چھوڑے. پھر کہہ رہے ہیں سنت کارڈ چھپاتے ان نکاح من سنتی. کتنی بڑی بے وقوفی ہے، نعوذ باللہ. تو میں تو کہوں گی یہ تو مذاق اڑایا جا رہا، شریعت کا، رسول کا مذاق اڑایا جا رہا. ان لوگوں نے الگ انداز اپنائے تھے، دوسری اقوام نے. آج امت محمدیہ ایک الگ انداز سے مذاق بنا رہی ہے. سنت کا مذاق ہے یہ.
تو یہ قومیں جن کا ذکر ہوتا ہے میری بہنوں، ان قوموں کو دیکھیں گے آپ تو وہ قومیں اپنے رسولوں کو جھٹلائے وہ لوگ، اور آج ہم عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ ہم قول سے تو یہ نہیں بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے، اپنے زبان سے یہ نہیں بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ غلط ہے، لیکن عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، اور آج ہم کیا کریں، اتنا ہی مشکل بنا رہے ہیں۔ ایک عذاب ہے، ایک نکاح کیا ہے، ایک نعوذ باللہ مہینوں لگ جا رہے ہیں اس کے لیے، تیاریاں، وہ فلاں 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 فلاں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ایک مثال میں بارہا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ رواج پکڑ گئی چیزیں، اور ایسی کئی چیزیں ہیں، بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک، یعنی جو لمحات ہوتے نا، وہ لمحات میں ہر جگہ سنت کو کچلیں گے، نعوذ باللہ، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بازو رکھیں گے اور سمجھیں گے کہ نہیں، وہ قومیں جو الگ تھیں ان پر عذاب آیا تھا، ہم پر کیوں آئے گا، ہم تو بڑے پارسا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرما بردار ہیں نا، جھٹلاتی نہیں گویا ہم رسول کو۔ تعلیمات نہیں معلوم ہمیں، سبوں خواتین، سبوں زندگیاں، سبوں خاندان ایسے ہیں جن کو اللہ کی تعلیمات، اس کے رسول کی تعلیمات کا ہی پتہ نہیں۔ پھر یہ کیسی بے فکری ہے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے اس بے فکری سے۔ کیسی بے فکری ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بارہا مثالیں دے کر کہتا ہے کذبت قبلہم، تم سے پہلے جتنی قوموں نے جھٹلایا نا اللہ کو اور اس کے رسول کو، قوم نوح کی مثال لو، قوم اصحاب رس کی مثال لو، ثمود کی، عاد، فرعون، اخوان لوط، لوط علیہ السلام کے جو قوم تھی، انہوں نے بے حیائی کی حد کر دی تھی نا، بے حیائی کی حد کر دی تھی۔ اور یہ دیکھیے جتنے اقوام کے گناہ ہیں یہ پورے امت محمدیہ میں آپ کو مل جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا قوم کا معاملہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کا مذاق اڑایا تھا، آج بھی امت محمدیہ کے لوگ دیکھیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ اصحاب الرس نے کیا کیا تھا، جو اصحاب الاخدود تھے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے مومنوں کو تکلیف دی نا، مومنوں کو تکلیف دی تھی۔ تو آج امت محمدیہ میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ مومن کو تکلیف دے رہا، جبکہ مومن وہ ہوتا جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے رویے سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن آج مومن کو تکلیف دے رہا ہے، مطلب یہ کہ اس نے اصحاب الرس والا کام کیا۔ قوم سمود کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، انہوں نے کیسے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، بارہا وہ رسول سمجھاتے تھے کہ تم لوگ اللہ کی طرف آؤ تو صاف انکار کر دیتے تھے۔ آج دیکھیے امت محمدیہ میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے، جب آپ انہیں اللہ کے کلام کی طرف بلائیں گے صاف منہ پھیر لیں گے۔ ان کو کئی کام ہیں، ان کو دنیا میں سب کام ہیں، کام نہیں ہے ان کو کرنا تو بس یہی کہ اللہ کی بات کو نہیں سمجھنا ہے۔ اگر زیادہ بولیں گے تو بولیں گے نہیں جی بہت نمازاں پڑھ لیتے، ہم روزے رکھ لیتے، کیا نہیں کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، نیکی چھے ہو، ہم بھی نیکی ہے، نیکی ہیں، بس نیکی ان کے لیے بس اتنی ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھ لینا۔ جو قرآن پڑھنا کیسا پڑھنا، صرف عربی ٹیکسٹ، ترجمہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور جو اپنا دائرہ بنا لیا عمل کا، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ یہ قوم بھی وہی غلطی کری تھی، یہ جتنی اقوام کا ذکر کیا جا رہا انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی، قوم سمود نے، قوم عاد نے، اور فرعون کا تو حال ہی خطرناک تھا، یعنی کبر میں، تکبر میں بھرا ہوا تھا وہ۔ تو کیا آج امت محمدیہ میں فرعون نظر نہیں آئیں گے آپ کو؟ برابر نظر آئیں گے، دیکھ لیجئے، ٹٹول کر دیکھ لیجئے، کوئی بڑا فرعون ہے تو کوئی چھوٹا ہے، لیکن مل جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں، ہماری نسلوں کو۔ تو یہ جتنے غلطیاں ان اقوام نے کی تھی، جیسے اخوان لوط ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا بھی کیا حال تھا، بے حیائی میں حد درجہ بڑھ گئے تھے۔ تو آج بھی دیکھیے امت محمدیہ میں لوگ بے حیائی کا، حتیٰ کہ یہ قوم لوط کا جو عمل تھا وہ بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال
اللہ محفوظ رکھے. کتنی ایسی قوموں کی گندگیاں، کتنی قوموں کی جو برائیاں تھیں وہ تمام آج بھی کی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلو کذب الرسل فحق وعید. یہ بات یاد رکھو، جتنے بھی لوگوں نے جھٹلایا نا، یہ سب نے، سب نے کذب الرسل، پیغمبروں کو جھٹلایا. اور یہ میری بہنوں، یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتلا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جھٹلا رہے تھے نا، جیسا ہم نے پہلی آیت سے شروع کیے تھے، قاف والقرآن المجید سے شروع کیے تھے نا. تو وہیں پر یعنی دوسری تیسری آیت میں ہی ہم نے یہ جانا تھا نا کہ ان لوگوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا. تو اب یہاں پر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہی کہ اتنے سارے، یعنی 12 13 14 یہ پورے آیتوں میں یہ بتلا رہی کہ اتنی قوموں کو جنہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کا انجام کیا ہوا یاد رکھو. اور ان کو پتا تھا ہسٹری انہی کی تھی نا، وہاں پہ وہیں تھی نا عرب میں یہ قوم. مصر کتنی دور تھا، یعنی فرعون کا جو معاملہ ہوا تھا، مصر بالکل قریب تھا مکے سے. قوم عاد، قوم سمود کے تو بالکل یعنی بستیاں قریب تھیں. تو کئی ایسے اقوام تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ تو جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ وہ بھول گئے کیا یہ لوگ، یہ قوموں پر کیسا عذاب آیا تھا. کلو کذب الرسل، ان تمام نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو ان پر عذاب آیا. فحق وعید. تو یہ میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ جو جھٹلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آیتوں میں، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف سے غمگین نہ ہو، اس لیے کہ وہ نئی بات نہیں ہے یہ جھٹلانا. آپ سے پہلے بھی انبیاء جھٹلائے جا چکے. میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب یہ لوگ جھٹلاتے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. تو بہت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو تعلیمات دے رہے تھے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہے تھے، اس پر کوئی یعنی کیا کہتے ہیں کہ محنت جو کر رہے تھے کسی نام و نمود کے لیے، کسی اجرت کے لیے، کسی دنیا والوں سے کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب نہیں کی. اور کہہ بھی دیا کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میں تم سے کوئی کیا کہتے ہیں جزا نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہارے لیے تو تم میرے لیے بھی کرو. نہیں، خالصتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے، اور جب یہ لوگ نہیں مانتے تو بہت غمگین ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی یعنی آیات کے ذریعے سے تسلی دیتے ہیں کہ اے محمد، تم سے پہلے بھی لوگ جھٹلائے جا چکے، یعنی پیغمبر، اور ہر وہ پیغمبر جو جھٹلایا گیا ان کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا. کلو کذب الرسل، سب نے پیغمبروں کو جس نے بھی جھٹلایا، فحق وعید. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا عذاب ان پر صادق آ گیا، یعنی سچا ہو گیا. افعینا بالخلق اول، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے. افعینا بالخلق الاول، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بولنا چاہ رہے ہیں تم لوگ؟ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے کہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، ہمارے لیے مشکل ہے؟ نہیں، پہلی بار پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل تھا کیا؟ یعنی پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ روم میں، سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا اسی قسم کی بات. کیا پڑھی تھی؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. آسان ہے اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اس کے لیے بڑا آسان ہے یہ دوبارہ پیدا کرنا. دیکھیے کوئی چیز کوئی ایک مرتبہ کوئی بناتا ہے نا، کوئی مرتبہ کوئی ایک چیز بناتا ہے تو کیا کہتے ہیں، نہیں میں اس سے پہلے بنائی تھی وہ بنا دوں گی میں، مطلب آسان ہو جاتا اس کے لیے. دنیا میں مثالیں دیکھتا ہے پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتا. دنیا میں مثالیں نہیں دیکھتے ہم. فار ایگزامپل آپ کوئی چیز بنائیں، پھر دوبارہ آپ کو بنانے کے لیے بولے وہ، تو آپ نہیں بنا سکتے اس کو. ارے یہ تو انسان کی مثال ہے، سبحان اللہ، وہ تو لیس کمثلہ شیء، اس کے لیے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے لیے کیسے آسان نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ بنا دیا نا تجھ کو، دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ بولے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟
بلکہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ کس لیے شک کر رہے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کی قدرت کے منکر نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں قیامت کے وقوع ہونے پر اور اس میں دوبارہ زندگی کے بارے میں ہی شک ہے۔ یعنی وہ ایسے سمجھتے تھے کہ مریں گے ہی نہیں، قیامت ہی نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو یہی رہنا ہے نا۔ وہ آج شاعر کا مشہور قول ہے نا کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یعنی انسان ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو یہیں رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے، اس کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اس کو یہیں رہنا ہے۔ اس طریقے کی وہ نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا اس لیے ہے کیونکہ وہ کیا سمجھتا ہے بندہ کہ شک کر رہا ہے۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کی سمجھ میں، اس کی سوچ میں شک کا کیڑا آ گیا ہے۔ نہیں پیدا ہوتے نا، مطلب ہم نے سورہ نبا میں بھی پڑھا نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی کس بارے میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، پھر اس کے اللہ تعالیٰ فرمانا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ یعنی موت کے جھٹکے کے ساتھ ہی انسان کو پتا چل جاتا کہ زندگی کیا تھی اور موت کیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ میری بہنوں، اس سورہ قاف میں آگے بہت ہی وعید والی آیتیں، آگے بہت ہی یعنی وہ آیتیں آ رہی ہیں جو ابھی اس پہلے رکوع کا دوسرے اور تیسرے رکوع میں آپ نچوڑ دیکھیں گے۔ یعنی اللہ نے پہلے سمجھا دیا، اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھا دیا کہ قومیں کیسے آئی، اور نبی کو یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کا جھٹلانا بتلایا گیا، ان کا شک کرنا دین میں بتلایا گیا۔ اب آگے دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں، ہم نیکسٹ درس میں انشاءاللہ اور بھی سورہ قاف کے بارے میں، یعنی اس سورہ قاف میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔